بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حمزہ کی سرایہ و غزوات میں شرکت۔ ہم اس مناسبت سے تاریخ اسلام کے صرف ان غزوات اور سرایہ کا مختصراً تذکرہ حصول برکت کے لیے کریں گے جن میں خصوصیت کے ساتھ سیدنا حمزہ نے شرکت فرمائی۔ تاریخ اسلام کا پہلا جھنڈا حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے اور حکم جہاد کے بعد سب سے پہلا لواء جو جنگی جھنڈا تیار کیا گیا وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ کے لیے تھا۔ یہ جھنڈا لواء یعنی سفید کپڑے کا تھا۔ سریت حمزہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ سب سے پہلی جنگی مہم ہجرت مدینہ کے تقریباً 7 ماہ بعد رمضان المبارک کو ارسال کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا قائد سیدنا حمزہ کو مقرر فرمایا اور اپنے دست مبارک سے ان کا پرچم باندھا۔ یہی وہ پہلا پرچم تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے کسی کے لیے باندھا تھا۔ 30 مہاجرین پر مشتمل یہ لشکر مدینہ منورہ سے اس قافلہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا تھا جو شام سے لوٹتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا، جو 300 افراد پر مشتمل تھا اور جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ جب وہ قافلہ العیس کی جانب سے سیف البحر کے قریب پہنچا تو دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ فریقین جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی جنگ شروع ہی ہونے والی تھی کہ قبیلہ جہنیہ کے سردار مجدی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جنگ روکنے کی کوشش شروع کر دی۔ چونکہ اس سردار کے دونوں فریقین سے دوستانہ تعلقات تھے، جس بنا پر فریقین نے جنگ نہ کرنے کی تجویز قبول کر لی اور لڑائی کی نوبت نہ آنے دی۔ ابو جہل اپنی جماعت کو لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا اور سیدنا اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ سیدنا حمزہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں اس جنگی مہم کے تمام حالات و واقعات پیش کیے اور جہینہ قبیلہ کے سردار کی کوششوں کو بھی سراہا۔ چند دنوں بعد قبیلہ جہینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب خاطر تواضع کی اور ان کے سردار کے متعلق فرمایا کہ وہ مجدی خوب مبارک خصلتوں والا ہے اور بابرکت شخص ہے۔ سریت سیدنا حمزہ کو سریت سیف البحر بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ جو غزوۃ الابواء یا غزوہ ودان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے اور اس غزوہ کے علم بردار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہجرت مدینہ کے تقریباً 1 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر میں مقام ابواء کی طرف پہلا سفر جہاد فرمایا۔ اس غزوہ کا مقصد قریش مکہ کے تجارتی قافلے کی سرکوبی کرنا تھا۔ لشکر اسلام جب مقام ابواء کے قریب پہنچا تو وہ قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ایک اہم کام یہ ہوا کہ اس علاقے کے قبیلہ بنو دمرہ سے دوستی کا معاہدہ امن طے پا گیا، جس کا قریب ترین ترجمہ اردو میں اس طرح سے ہے: اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تحریر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو دمرہ کے لیے لکھی گئی ہے، یعنی وہ امن سے رہیں گے، ان کی جان و مال کو امن ہوگا اور جو آدمی ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا انہیں اس کے مقابلہ میں مدد دی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی دین کے لیے لڑائی کریں۔ یہ معاہدہ باقی رہے گا جب تک سمندر کا پانی اون کو گیلا کرتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مدد کے لیے ان کو دعوت دیں گے تو وہ اس دعوت پر لبیک کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ذمہ دار ہے اور ان کی مدد کی جائے گی جو ان پر حملہ کرے گا اور اس کے خلاف خواہ وہ نیک اور متقی ہی کیوں نہ ہو۔ اس معاہدے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 روز مدینہ منورہ سے باہر رہنے کے بعد اپنی جماعت کے ہمراہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لوٹ گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔